اپنی ذات کے اوپر وہ نفاق سے ڈرتے تھے، یعنی ان کو یہ خوف لگا رہتا تھا کہیں ہم منافقوں میں شامل نہ ہو جائیں، یعنی ان کو ہمیشہ یہ کھٹکا لگا رہتا تھا، وہ اپنے اعمال کی فکر میں لگے رہتے تھے کہ کہیں منافقوں میں شامل نہ ہو جائے، کہیں منافقوں والا طرز عمل ان سے سرزد نہ ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اپنے اعمال کی فکر تھی، جس سے ہمیں یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ ہمیں کتنی فکر کرنی چاہیے اپنے اعمال کی۔ پہلی بات یہ ہے ہمارے تو اعمال بھی ایسے نہیں ہیں، اور پھر اوپر سے ہمیں اس کی فکر بھی نہ ہو کہ کہیں اپنے زبان سے، کہیں اپنے فعل سے کوئی ایسا عمل سرزد ہو جائے جو ہمارے عمل کو ضائع کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ صحابہ کرام کو اس کی بڑی فکر تھی۔ ایک مشہور واقعہ ہے اس حوالے سے، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے۔ ایک بار وہ باہر نکلے مدینے میں اور باہر پکارنے لگے زور سے، فرمانے لگے حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ تو ان کا سامنا حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ حضرت بکر صدیق نے ان سے پوچھا کیا معاملہ ہے، تم کیوں اس طرح آواز لگا رہے ہو؟ تو حضرت حنظلہ نے ان سے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں اور جب ان کی باتیں سنتے ہیں اور جب ان کے دربار میں ہوتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جس طرح جنت اور جہنم ہمارے سامنے ہیں۔ ہمیں آخرت کی فکر ہوتی ہے، اس وقت دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے چلے جاتے ہیں، اپنے گھروں میں آ جاتے ہیں، تو ہم دنیا کی محبت میں اور اپنے اولاد کی محبت میں مشغول ہو جاتے ہیں، ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے، وہ حالت ہماری نہیں رہتی۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ منافقت ہے۔ حضرت حنظلہ نے ان کو منافقت سے تعبیر کیا، مطلب حقیقت میں اگرچہ یہ منافقت نہیں تھی لیکن ان کو فکر تھی اپنے عمل کی، اس وجہ سے وہ یہ کہنے لگے۔ حضرت بکر صدیق نے فرمایا کہ یہ حالت تو میرے ساتھ بھی رہتی ہے، یہ حالت تو میرے ساتھ بھی یہی معاملہ رہتا ہے۔ تو پھر دونوں اس معاملے کی صفائی کے واسطے، اس کو وضاحت کے واسطے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور ان سے اپنا یہ معاملہ ذکر کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے حنظلہ، یہ بات ذہن میں رکھو کہ جو حالت تمہاری میرے پاس موجود ہوتے وقت، میرے دربار میں موجود ہوتے وقت جو تمہاری حالت رہتی ہے، اگر یہ حالت ہر وقت اگر تمہاری ہو تو اس وقت تم اتنے عظیم درجے پر پہنچ جاؤ گے کہ فرشتے راستوں میں تمہارا استقبال کریں گے، تم سے ہاتھ ملائیں گے۔ حنظلہ، ایسی حالت ہر وقت انسان کی نہیں ہو سکتی، مطلب کبھی ان کے اوپر، انسان کے اوپر کبھی کبھار دنیا کا غلبہ ہوگا، کبھی ان کے پر اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل پہ غالب آ جائے گا، تو انسان کی زندگی ایک کشمکش میں رہتی ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَكِنْ سَاعَةٌ سَاعَةٌ، اے حنظلہ، یہ کبھی کبھار یہ صورتحال انسان میں پیدا ہوتی ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اتنا آ جاتا ہے اور آخرت کی فکر اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ رونے لگتا ہے، اس پہ خشیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو انسان کی حالت ہر وقت تو ایسی نہیں رہتی۔ تو صحابہ کرام کو ہمیشہ اپنے اعمال کی فکر لگی رہتی تھی، جس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے اعمال اس کا فکر کرنی چاہیے کہ یہ ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائے۔ اور پھر ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ان کا ایمان جبریل علیہ السلام کے ایمان کی طرح ہے، یا ان کا ایمان میکائیل علیہ السلام کے ایمان کی طرح ہے، یعنی ان کے دل میں کبھی یہ بات نہیں ہے کہ وہ ایک دم کامل، وہ اعلیٰ درجے کے اوپر پہنچ گئے، یعنی ان کے اندر کبھی تکبر اور غرور پیدا نہیں ہوا، باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عظیم سند عطا کی تھی اپنی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے اس فضیلت کے اوپر انہوں نے تکبر نہیں کیا، ان کو ہمیشہ اپنے اعمال کے ضائع ہونے کی فکر لگی رہتی تھی۔ تو اسی طرح ایک نیک مومن
اور نیک مسلمان کی بھی یہ خصوصیت ہے کہ وہ اعمال کے ساتھ ساتھ ان کو یہ فکر بھی ہونی چاہیے کہ ان سے کہ اعمال ضائع نہ ہو جائے۔ اور پھر انہوں نے امام بخاری نے یہ بات ذکر کی ابن ابی ملیکہ کی، یہ بات ذکر کرنے کے بعد انہوں نے حسن بصری کا یہ قول ذکر کیا، ما خافہ الا مؤمن، کہ اللہ تعالیٰ سے تو صرف مومن ہی ڈرتا ہے۔ یعنی تقوی وہ مومن کی خصوصیت ہے۔ دنیا سے محبت کرنے والا، شیطان کا دوست جو ہے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک معاشرے کے اندر امن تبھی آئے گا کہ جب ایک انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف حقیقی طور پہ پیدا ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کا خوف تبھی انسان کے دل میں آئے گا کہ جب اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہو۔ جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا، اچھائی کرے گا، تو اس کا انجام بھی وہ قیامت کے دن دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا تو اس کا انجام بھی وہ قیامت کے دن دیکھ لے گا۔ جب انسان کے دل میں یہ بات ہوگی، اللہ تعالیٰ کا یہ خوف اس کے دل میں ہوگا، تو اس کا اثر اس کے اعمال کے اوپر پڑے گا۔ اس کی ہمیشہ یہی کوشش ہوگی کہ اس کی زبان سے کوئی غلط لفظ نہ نکلے، اس کے ہاتھوں سے، اس کے اعضاء سے کوئی ناجائز اور کوئی ناپسندیدہ عمل اس کے ہاتھوں سے سرزد نہ ہو جائے۔ یہ ایک مومن کی پہچان ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور قرآن مجید کی آیات سنائی جاتی ہے زادتہم ایمانا، تو اس کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک مومن کی صفت ہوتی ہے تقوی، کہ جب ایک مومن کے دل میں تقوی ہو، اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے اس بندے کو دنیا میں رسوا نہیں کریں گے، ان کو لوگوں کے سامنے ذلیل نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ نکال لیتے ہیں۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے وہ ناجائز کاموں سے بچتا ہے، حرام خوری سے بچتا ہے، تو اللہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق مہیا کرے گا کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، اس کے لیے ذرائع پیدا کرے گا، اس کے لیے اسباب پیدا کرے گا حلال طریقے سے۔ تو ایک مومن جب اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں موجود ہوتا ہے تو دنیا میں بھی وہ برائی سے بچتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی وہ کامیاب اور کامران ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا مستحق بنے گا۔ اللہ تعالیٰ عمر کی توفیق عطا۔